تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٌ كَبِيرٌ، کہ مومنوں کو خوشخبری سنا دو، مومنوں کو بشارت دے دو، بِأَنَّ لَهُم، بے شک اللہ کی طرف سے آیا فضل کبیر، بہت بڑا فضل۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف مومنین کو یہ خبر دے دو۔ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اپنی زندگی کو، اپنی بات کو اللہ کی بات میں فنا کر دیتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ جو اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی کو پسند کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو مقدم جانتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ مومن وہ ہوا کہ جس نے اللہ کی مان لی، اللہ کو مانا اور ساتھ ہی اللہ کی مان لی۔ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، ساری چیزوں کو مان لیا، تسلیم کر لیا، یعنی اللہ کی بات کو مان لیا، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنین، تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، فضل کبیر، کہ تم پر میرا بہت بڑا فضل آ گیا ہے۔ دیکھیں جب خوشی ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، گڈ نیوز ملتی ہے، تو ہمارے چہرے پہ تبسم آ جاتی ہے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ خوشخبری آئی ہے۔ غمی کی خبر ملے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے، تو ہمارے چہرے پہ خوشی نہیں آتی بلکہ غمی کے تاثرات ہوتے ہیں۔ مگر یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے فضل کبیر، میرا بہت بڑا فضل آ گیا، اب کیا کرو؟ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوشخبری میری آ گئی۔ اب خوشخبری ہے کیا؟ سب سے بڑی نعمت، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں بھیج دیا۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو تم بتوں کی پوجا کرتے ہوتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہوتے، بیویوں کو مارتے ہوتے، جھوٹ بولتے ہوتے، غیبت کرتے ہوتے، چغلی کرتے ہوتے۔ اللہ کا فضل، میرا فضل تم میں آ گیا، میرے محبوب نے تمہیں بتایا ہے کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، یہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا ہم پہ فضل ہے۔ فضل کبیر، بہت بڑا فضل ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی بات مان لو، اب ان کی بات مان لو، مان لو گے تو کیا ملے گا؟ خوشخبری ملے گی۔ کس کی خوشخبری ملے گی؟ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور قیامت والے دن میرے ہاں بھی عزت پاؤ گے۔ دنیا میں کیا عزت ملے گی کہ لوگ تمہارے چہرے کو دیکھ کے خدا کو یاد کریں گے، یہ عزت مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ نیک ہے، صالح ہے، مومن ہے، اور قبر میں کیا ہوگا؟ تمہاری قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے میرے فضل کو پہچان لیا، تم نے میرے آقا کو پہچان لیا، تم نے میرے نبی کی بات مان لی، تو جنت میں نے آقا کے ہاتھ میں دے دی ہے، جسے چاہے وہ دیتے جائیں۔ اب جو میرے نبی کی پیروی میں لگ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات محترم، اگر دنیا میں انسان کو عزت چاہیے نا، تو عزت جو ہے وہ غلامی مصطفیٰ میں ہے۔ عزت جو ہے نا اپنی گردن کو آمنہ کے لال کے آگے جھکانے میں، عزت جو ہے نا وہ گنبد خضراء کے سامنے بیٹھنے میں ہے۔ باقی سب عزتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10 مکان ہیں
تو آپ نے مرنا ہے تو چھوڑ کے جانے ہیں. 10 بیٹے ہیں, مرنا ہے تو چھوڑ کے جانے ہیں. بینک بیلنس ہے آپ کے پاس, بینک بھرا ہوا ہے, مرنا ہے چھوڑ کے جانے ہیں. کوئی چیز ساتھ نہیں جانی, ساتھ تمہارے ایمان جانا ہے. اور ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو ساتھ لینا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پارٹ ٹائم مسلمان نہ بنے, فل ٹائم مسلمان بنے. پارٹ ٹائم کام کریں, کام کے لیے پارٹ ٹائم ہے, اسلام کے لیے پارٹ ٹائم نہیں ہے, اسلام کے لیے فل ٹائم ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, مال ہے تو حج کرنا ہے, فل ٹائم. میں نے کہا تھا نا, آج ہم جو اسلام ذلیل ہوا پھر رہا ہے نا, در در, اس کی وجہ صرف ایک ہے, ہم کردار مصطفیٰ کو بھول گئے, حضور کے مینرز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. وہ قرآن جو ہر وقت صبح کھلتا تھا, وہ میرے آقا جن کا تذکرہ ہر روز ہوتا تھا, آج ہم چھوڑ گئے. سب سے بڑی نحوست یہ ہے, آج ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں کہ میرا بچہ جو ہے کالج میں پڑھ رہا ہے, اس نے ٹاپ کیا ہے, ابھی وہ ماسٹر کرے گا, ماسٹر کے بعد اس نے اگلی ڈگری لینی ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے. مگر کتنی بڑی نحوست ہے کہ پی ایچ ڈی تو کر لی ہے مگر چوتھا کلمہ بھی نہیں آتا. کتنی بڑی نحوست ہے کہ اولاد کو ہم نے سب کچھ دیا, مال بھی دیا, دولت بھی دی, عزت بھی دی, پیار بھی دیا, مگر دین نہیں دیا, دین سے دور ہے. 5 وقت کی نماز الا ماشاءاللہ, سب گھروں کی بات نہیں کر رہا, الا ماشاءاللہ کوئی کوئی گھروں میں پڑھتا ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ آپ گھر میں نماز نہ پڑھیں اور آپ کے بچے نمازی بن جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا. آج ہم میں یہ فالٹ آ گیا ہے, آج ہم دین سے دور ہوئے پڑے. ہم بڑا احسان کریں گے نا, بڑا احسان کریں گے تو اپنے بچے کو 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں بھیج دیں گے. یہ بڑا احسان کریں گے کہ بچہ ہمارا مولوی صاحب کے پاس پڑھنے گیا ہوا, واپس آئے گا, اس کو یہ نہیں پوچھنا کہ آج علامہ صاحب نے, مولوی صاحب نے, حافظ صاحب نے کیا پڑھایا ہے. بس ختم, ہماری رسپانسبلٹی ختم. مہینے کے 20 پاؤنڈ دے دیے, بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے. حضرات محترم, یہ میں بار بار کہتا ہوں, اس کا نام اسلام نہیں ہے. یہ پارٹ آف اسلام ہے. نماز پارٹ آف اسلام ہے, روزہ پارٹ آف اسلام ہے, زکوٰۃ پارٹ آف اسلام ہے, حج پارٹ آف اسلام ہے, صدقہ خیرات پارٹ آف اسلام ہے. مگر اصل اسلام ہے کیا؟ اصل اسلام ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام ہے. اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں, چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں, تو کس لیے سجاتے ہیں؟ کہ میرے آقا نے رکھی ہے, میرے آقا کی سنت ہے. یہ آقا سے محبت کی ایک نشانی ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے. اب دیکھیں, جتنا آپ اسلام سے دور رکھتے جائیں گے, دلدل میں پھنستے جائیں گے. مگر ضروری یہ ہے کہ اے لوگو, اگر تم چاہتے ہو نا, اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اگر تم چاہتے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے, ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, مگر پیمانہ دیکھیں آپ. قل, اے محبوب صلی اللہ, ان کو کہہ دو, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, میری بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ تمہیں ایسے نہیں ملے گا. کیسے ملے گا؟ میری بارگاہ میں آ جاؤ, میری غلامی اختیار کر لو, جو کچھ کہتا ہوں وہ لے لو, اور جس سے منع کرتا ہوں باز آ جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میری غلامی میں آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. بڑی مزے کی بات ہے کہ کیا کرو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اللہ تم سے لو کرے, تو سب سے ضروری یہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, میری بات مان لو, جو دوں اس کو لے لو, اور جس سے روکوں سے باز آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پیمانہ کیا ہوا کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ, تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. آگے سنیے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ غفور رحیم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں.
میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے گا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج ہمیں اگر اللہ رب العزت کی خبر دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے، آج ہمیں اگر برزخ کی خبر دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے، آج اگر ہمیں قیامت کی خبر دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے، آج اگر ہمیں دوزخ کی، جنت کی، جہنم کی، برزخ کی، جبرائیل کی، میکائیل کی، اسرافیل کی، اسرائیل کی، نار کی یا جنت کی جس نے بشارت دی ہے وہ آمنہ کے لال نے دی ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمارے پاس جو اسلام ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جھکنے کا نام، اسی کا نام اسلام ہے۔ جتنا آپ کی محبت اور تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اس وقت بھی لوگ تھے اے محمد ہم ایک اللہ کو مان لیں، اپنے 10 بتوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ایک اللہ کو مان لیں جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو، یہی علم الغیب ہے، میں رہتا فرش پہ ہوں مگر خبریں میں عرش کی دیتا ہوں، خبریں میں عرش کی دیتا ہوں، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، میری بات مان لو۔ اب جن کو اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، اے آقا ہم نے مان لیا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آج ہمیں جو کچھ ملا ہے نا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پورا قرآن کو کھول کے دیکھ لیں آپ، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ پورے قرآن میں 750 مرتبہ اللہ نے فرمایا، لیکن کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ رکوع ایسے کرنا ہے، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ ایسے بینڈ ہونا ہے، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ سجدہ ایسے کرنا ہے، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ قیام میں ہاتھ اٹھانے ہیں، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ سبحانک اللہم و بحمدک ایسے پڑھنا ہے، فاتحہ ایسے پڑھنی ہے، اخلاص ایسے پڑھنی ہے۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں تم ویسے پڑھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسلام جو ہے نا غلامی مصطفیٰ میں آنے کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے احکامات صادر فرما دیے ہیں، اب کیا ہے؟ اب میرے مصطفیٰ کو فالو کرو، جو میرا آقا دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے باز آ جاؤ۔ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو جب مرو گے تمہاری جان بھی بڑی آسانی سے نکلے گی، جب قبر میں جاؤ گے تمہاری قبر بھی کشادہ کر دی جائے گی، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اللہ معاف فرما دے گا کہ نبی کی امتی آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو غلامی اس چیز کا نام ہے۔ میں نے بار بار کہتا ہوں پارٹ ٹائم مسلم نہ بنے، ڈونٹ ڈو پارٹ ٹائم مسلم، فل ٹائم مسلم۔ یہی سنت اور یہی میرے آقا کا دین ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بنو۔ جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، غنیمت جانو، مرنا ہر ایک نے ہے، مرنا ہر ایک نے، موت آنی ہے۔ یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ساری فیملی آپ چھوڑ کے جائیں گے، یاد رکھ لیں چھوڑ کے جائیں گے۔ اکیلا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس نے ایک ایک چیز کا حساب لینا، ایک ایک چیز کا حساب۔ زبان سے بڑا آسان ہے کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ، اس دل کو نا غلامی مصطفیٰ میں دے دو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا کی عزت کی قسم حسن چاہتے ہو نا چہروں پر کہ ہمارے چہرے کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، خدا کی قسم آقا کی سنتوں میں ڈل جاؤ تمہارے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ ایک عارضی حسن ہے جو میک اپ سے کیا جاتا ہے، اور ایک وہ حسن ہے جو اللہ کی طرف سے چڑھ جاتا ہے۔ جو اللہ کا حسن چڑھ جاتا ہے نا وہ اترتا نہیں ہے، پھر وہ تڑپتا ہے سینہ، جب رات پڑتی ہے نا تو پھر مصلی بچ جاتا ہے، ہاں یار وہ مصلی بچ جاتا ہے، اب میں مالک کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ وہ میرا مالک جس نے مجھے عزت دی ہے، وہ میرا مالک جس نے مجھے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، وہ میرا مالک جس نے مجھے کاروبار دیا ہے، وہ میرا مالک جس نے مجھے صحت دی ہے۔ اے میرے مالک ساری دنیا سو گئی، کوئی نہیں جاگ رہا، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ اکبر، اے میرے مالک تو راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے تو میرے آگے جھک جاتا ہے نا پھر تجھے میں جھکنے نہیں دیتا، تجھے اٹھا دیتا ہوں، پھر تجھے وہاں بٹھاتا ہوں کہ لوگ تیری زیارت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سچے دل سے نبی کی سنتوں کو اپنا لیں، آپ کا گھر بھی روشن ہو جائے گا اور یہ سینہ بھی روشن ہو جائے گا۔ ملدے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا۔ کوشش اس بات کی کریں کہ ہم دین کی طرف آ جائیں۔ جو غلطی دیکھیں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر کیا ہے معافی مانگے اللہ رب العزت سے۔ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اس کرم کو ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں اس کرم۔ کوشش کریں کہ دیکھیں اب جوانیاں گئیں،
آیا جوانیاں گئیں، اب بڑھاپے میں ہیں، کبھی کسی وقت بھی اسرائیل آ کے جان لے سکتا ہے. اور یہ اپنی شوخیاں نہ دکھایا کریں کہ میں بہت بڑا ہوں. اللہ کی قسم اس کے آگے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر انسان شوخی آ جائے نا تو اپنی پیدائش کو یاد کر لیں کہ کس قطرے سے آپ پیدا ہوئے ہیں. وہ قطرہ کہ اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کس جگہ سے نکلے ہیں، کس جگہ سے نکلے ہیں. یہ سورۃ یاسین میں اللہ فرما رہا ہے اے بندے کیوں اکڑتا ہے. نہ اکڑ کو مار دے. جب تیری اکڑ مر جائے گی نا تو پھر لوگوں کو میں کہہ دوں گا وہ تیری عزت کریں گے. جھکا دے اپنے آپ کو، مار دے اپنے آپ کو، کہہ دے مولا سب کچھ تو ہی ہے. جب تو کہے گا نا سب کچھ تو ہی ہے تو میں کہوں گا اے بندے اب میرا کام دیکھ، میں کہوں گا تو ہی سب کچھ ہے. تو کوشش کریں اپنی اس گردن کو نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیں. میں نے کہا نا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم نمازی بھی ہیں جی، مال ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مال ہے بچوں کو لے کے حج پہ بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اخلاق نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، مر گئے ہیں مینرز. اور اسلام کا جو سارا حسن ہے نا یہ صلہ رحمی پہ ہے، زبان کی مٹھاس پہ ہے، چہرے کی تبسم پہ ہے، جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. سب کچھ ہے، ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں. حاجی بات کرتے ہیں پہلے نام کے ساتھ حاجی لکھا لیتے ہیں جی. نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسجد نمازیوں سے بری ہوں گی مگر ایک بھی مومن نہ ہوگا. ایک بھی مومن نہ ہوگا. کیوں؟ اخلاق ہی نہیں ہے. آپ کسی کو کچھ کہہ کے دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ فوراً آپ کو ایسا جواب دے گا آپ کی زبان ہی بند ہو جائے گی. اخلاق ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کہہ کے دیکھ لیں، آپ اصلاح کریں کسی کی، خدا کی قسم آپ کو ایسا جواب ملے گا آپ کی زبان ہی بند ہو جائے گی. میاں بیوی میں اخلاق نہیں ہے، باپ بیٹے میں اخلاق نہیں ہے، ماں بیٹی میں اخلاق نہیں ہے، سب کچھ ہے، نمازی بھی ہیں، اخلاق نہیں ہے. اور یہی نحوست ہوتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں جی برکت نہیں. کہاں سے برکت آئے؟ کہاں سے برکت آئے؟ تبسم ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے پورے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے. نماز پڑھنا جو ہے یہ ارکان ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے، حج کرنا ایمان کا حصہ ہے، کلی ایمان نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. زور سے کہہ دے سبحان اللہ. اخلاق، مینرز جس کی ہمیں آج بہت ضرورت ہے. اور قربان جائیں اگر کوئی بندہ اچھا شوہر بننا چاہتا ہے نا تو 1400 سال پیچھے چلا جائے. اچھا بھائی بننا چاہتا ہے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. اچھا شوہر بننا ہے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. اچھا باپ بننا ہے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. آمنہ کے لال کے کردار کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ میرے آقا کیسے تھے. اخلاق یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے اور 7 آسمانوں کے اوپر اس نے اپنا تخت رکھا. 7 آسمانوں کے اوپر اپنا تخت رکھ لیا. پھر اللہ نے 7 زمینیں بنائی. 7 زمینوں کے اوپر آمنہ کے لال کا تخت رکھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب اوپر والے فیصلے میں کروں گا، اوپر والے فیصلے میں کروں گا، نیچے والے فیصلے تو نے کرنے ہیں. جو تیری مانے گا میں اس کی مانوں گا، اور جو تیری نہیں مانے گا نا قیامت کے دن میں نے بھی اس کی نہیں مانی. 2 ڈر ہیں، یا اس دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈر جاؤ، یہ ایک ڈر ہے. اس دنیا میں رہ کر کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ایک ڈر ہے. یا قیامت والے دن وہ تمہیں ڈرائے گا. اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈر گئے قیامت والے دن نہیں ڈرائے گا. اور اگر تم یہاں اللہ سے نہ ڈرے تو قیامت کے دن اسے اچھی طرح ڈرانا آتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اخلاق، پھر دوبارہ اخلاق بہت ضروری ہے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے میں اس کی کھال اتار رہا تھا، کھال سکن آف کر رہا تھا بکری کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گلی سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا تو میں بکری کی کھال جو ہے نا یہ غلط اتار رہا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل ایسے کھال اتاری جاتی ہے؟ ادھر چھری دے. چھری لی، میرے آقا نے خود کھال اتارنا شروع کر دی. حدیثوں میں آتا ہے کافی دیر تک میرے آقا کھال اتارتے رہے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آقا میں نے آپ کا قیمتی ٹائم ضائع کیا. میرے آقا کے الفاظ سنیے گا. فرمایا اے معاذ بن جبل اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ دکھی لوگوں کی مدد کرو.
جن کو کچھ نہیں پتا ان کو سکھاؤں. یہ کردار ہے آمنہ کے لال کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی پھنسا ہوا ہو نا مسلمان، تو دوسرا مسلمان اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کبھی تیار نہیں ہوتا. پھنستا ہے تو پھنسے. کہاں سے دین لیا ہے ہم نے، کہاں سے دین لیا؟ یہ سب جو ہمارے میں روڈنس آ گئی ہے نا، یہ خدا کی قسم دین سے ہماری دوری ہے. دین سے ہماری دوری ہے. جو دین آج رسوا ہوا پڑا ہوا ہے. زبانیں ہماری گندی ہیں، زبانیں ہماری بہت گندی ہو چکی ہیں. اور جس بدن میں زبان گندی ہو نا، وہ پورا بدن گندا ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے، بادشاہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ باہر میں نے بکری ذبح کی ہے، اور اس بکری میں سے سب سے برا حصہ ہے جو بکری کا، وہ لے کے آؤ. وہ شخص بڑا دانا تھا. وہ گیا اور جا کے زبان کو اس نے نکالا اور نیچے سے کاٹ کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ سب سے برا حصہ ہے، یہ سب سے برا حصہ ہے. اب کہا ایسا کرو کہ اسی جانور کا سب سے اچھا حصہ لے آؤ. وہ باہر گیا، اسی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، پھر واپس لے آیا. کہتا ہے یہ ہے. بادشاہ کہتا ہے وہی ہے، زبان ہی ہے. فرمایا یہی ہے، یہی سب سے اچھا حصہ ہے. اگر اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے تو سب سے اچھی ہے، اس کو کھول دو گے تو سب سے بری ہے. یہی زبان انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے، یہی زبان انسان کو تختے پہ چڑھا دیتی ہے. حضرات محترم، سب کچھ ہے، زبانیں گندی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرمائے کہ ایک شخص آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھوکا. والضحیٰ، چہرے پہ، جس کے اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے محبوب تیرے چہرے کی قسم. وہ چہرہ کہ جب صحابہ کہتے ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر ڈالتے نا تو نور کی شعائیں ہمارے چہروں پہ پڑتی تھی، ہمارے چہروں پہ پڑتی تھی. آج عورتیں پلکیں بناتی ہیں نا جی، بالوں کو ٹیڑھا کرتی ہیں میک اپ کے ذریعے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. قربان جائیں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی آنکھیں اور بال مڑے ہوئے. آئے آئے آئے، جب کسی کی طرف آنکھ بند کر دیتے وہ مدہوش ہو جاتا. آئے، قدرتی حسن میرے آقا کا اللہ نے نواز دیا. جب مدینے کی گلیوں میں چلتے نا تو آقا کے چہروں سے نور نکلتا، دیواروں پہ پڑتا تھا. آئے آئے، جب مسکراتے تو دندانے مبارک سے روشنی میں نکلتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی تو میں نے کہا اے میرے تاجدار میری سوئی گم ہو گئی ہے. تو فرمایا عائشہ تمہیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تبسم فرمایا، دانتوں سے روشنی نکلی. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے سوئی مل گئی. اب اس چہرے پہ کسی نے تھوکا. اب دیکھیں ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے کوئی چہرے پہ تھوکے آپ کیا کریں گے؟ یا سیم کریں گے، آپ بھی اس کے چہرے پہ تھوکیں گے جی؟ اگر نہ تھوکے دو گالیاں نکالیں گے، دو گالیاں بھی نہ نکالیں کم از کم غصہ ضرور کریں گے جی. یہ ہمارا کردار ہے. مگر آئیں اپنے نبی کے کردار پہ روشنی ڈالیں، کوشش کریں کہ اس کردار کو اپنے دل میں بسا لیں. اس نے تھوکا. اب قربان جائیں، وہ ہاتھ جو چاند کی طرف اٹھا اور چاند کو دو ٹکڑے کیا، وہ ہاتھ جب سورج کی طرف اٹھا غروب ہو گیا باہر نکال دیا، وہ ہاتھ اگر پانی میں پڑ جائے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ جائیں. میرے آقا نے دائیں ہاتھ سے وہ تھوک صاف کیا، دائیں ہاتھ سے تھوک صاف کیا اور کچھ نہ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف چلے گئے. کچھ نہ کہے بغیر گھر کی طرف چلے گئے. ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ پیچھے سے آ گیا، پیچھے سے پلو پکڑ کے کہتا ہے اے محمد میں نے بڑی بری حرکت کی ہے، کیا معافی مل سکتی ہے؟ اب قربان جائیں، حضرت آمنہ کے لال کا کردار دیکھیے گا، اپنے نبی کا کردار. فرمایا جب میں نے تھوک کو صاف کیا نا، صاف کرنے سے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. یہ رہ گیا کردار. اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. ناراضگی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک بات کہہ دیتا ہوں آپ کو، جس گھر میں آپ نے جانا نہیں ہے نا اس گھر کا راستہ ہی نہ پوچھیں. جس طرف جانا نہیں ہے اس طرف اس گھر کا راستہ نہ پوچھے. ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو. آج دیکھ لیں بھائی بھائی سے پاٹا ہوا ہے. ارے خدا کے بندو، بھائی ناراض ہونے والا رشتہ ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے تم نکلے ہو، ایک ماں کے پیٹ سے جنی ہے اور اس ماں نے بڑے لاڈوں سے پالا ہے جی. یہ سارا جو ہے نا یہ اسلام کا حسن نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لے لیا. اسلام کا تو حسن ہی بڑا پیارا ہے. خدا کی قسم ہمیں کردار ختم ہو گیا. کردار آج بھی آ جائے نا، ہمیں کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. یار کوشش تو کریں نا. ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں، کہتے ہیں ہم ہاتھ ذرا بلند کریں نا،
کیا کہتے ہیں ہم؟ غلامی رسول میں ذرا ہاتھ بلند کریں، دایاں ہاتھ سارا کریں، کر لی ہے. اب اس ہاتھ کو نا اپنے چہرے پہ لے کے آئے نا، پکڑے نا، ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے؟ نہیں نا آئی. غلامی رسول میں جان دینے کو تیار ہے، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. کون سی ہم بات کرتے ہیں یار؟ یہ تو دو رنگی ہے، یہ دو رنگی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور موت دور کی بات ہے یار. داڑھی کو لے آؤ، داڑھی قبول کرو، میرے نبی کی میٹھی سنت ہے. اور یار قبر میں ڈل جانا ہے، کیا سونا چہرہ ہوگا کہ داڑھی لے کے قبر میں جائیں گے. آیا آیا آیا، کیا پتا آپ قبر میں جائیں تو آپ کی داڑھی دے کے فرشتے کہہ دیں تو نے محمد عربی کی سنت پہ سنت رکھی ہے، جا ہم نے معاف کیا. سبحان اللہ. کردار پیدا کریں اپنے اندر، تبدیلی کریں. کم کریں گے ہم یار؟ مجھے آپ سنتے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، روز ہی ایسا چلتا رہے گا، روز ہی چلتا رہے گا. سنی، سنا دی، ادھر دی ادھر نکال دی. کام تو نہیں ہے، کام یہ ہے ڈل جائیں، ختم. دیکھیں مجھے آپ بتائیں، صبح اٹھ کے شیو ہم کرتے ہیں نا جی، شیو کرتے ہیں نا، وہ بال کدھر جاتے ہیں؟ کدھر جاتے ہیں؟ گٹر میں. کس کی سنت ہے؟ سوچیں اس بات کو یار، سوچیں. میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، کدھر جاتے ہیں وہ بال؟ گٹر میں جاتے ہیں. نبی کی سنت اور گٹر میں. جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں. کہیں اے اللہ آج کے بعد میں داڑھی رکھتا ہوں. کس لیے؟ میرے آقا نے رکھی ہے. آپ کے چہرے پہ حسن نہ آیا، برکت نہ آئی. یہ داڑھی بڑی برکت والی چیز ہے یار. آپ رکھ کے دیکھیں، مسلمانوں کا کردار آپ میں آ جائے گا، آقا کی سنت آ جائے گی. قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا جا تمہیں جنت دے دی، جا تمہیں جنت دے دی. وہ عرض کرے گا اے میرے مالک، میرے کھاتے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تجھے پتا ہے میں تجھے جنت کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے تجھے تو حیا نہیں آئی، تجھے تو حیا نہیں آئی، گناہ کرتا رہا ہے. نام تیرا محمد ہے، نام تیرا محمد ہے، گناہ تو کرتا رہا ہے، تجھے غیرت نہیں آئی، لیکن مجھے غیرت آ گئی ہے کہ محمد نام کو بھی دوزخ میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہے اللہ پاک حیا فرماتا ہے آقا. یہ کون سی بات ہے یار کہ 4 ہفتے ہم نے داڑھی رکھی، اس کے بعد نائی کو بلیم کر دیا. یہ داڑھی چھوٹی کیسے؟ اور یار گیا تھا یار، اور نائی نے یار اوپر چڑھا دیا. یہ سارے یہ دل کے ہیں. خدا کی قسم یہ دل بے ایمان ہو جائے نا تو پورا بدن بے ایمان ہو جاتا ہے. اس دل کو غلامی مصطفیٰ میں دے دو، دے دو. میری تمام حضرات سے گزارش یہ ہے، میں سب کو یہ بلیم نہیں کر رہا، یہ سب کو میں یہ سمجھے کہ ٹیز کر رہا ہوں یا کس کر رہا ہوں، نہیں. حضرات محترم، جوانی گزر گئی، گزر گئی، گزر گئی ہے. اب بڑھاپا آ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ قبر میں جائیں تو سب سے پہلی سنت چہرے پہ سجی ہو جب قبر میں جائیں. یار جب مرے تو چہرہ دیکھتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے جیسے گلاب کا پھول ہے. اب ایک بندہ مرے اور اس کی شکل بدل جائے، کوئی ریلیٹیو دکھائیں گے کسی کو؟ نہیں. چہرہ مصطفیٰ بنا کے لے جائیں، قبر بھی روشن ہو جائے. یہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں ایک بال بھی کالا نہ تھا، اور ایک صحابی رسول تھے ان کی داڑھی میں ایک بال کالا تھا. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے آگے آ جائے، پیچھے سے بلا کے نا آگے لے آتے. آج اب کسی کو پیچھے سے آگے بلائیں تو کہیں گے ایک باؤنس ہونا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. پیچھے سے بلا لیتے آگے آ جاؤ، وہ صحابی آگے آ جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے. گھر گئے تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں سارے بال کالے ہیں، میری ریش مبارک میں ایک بال سفید ہے، اس کو اس نے کھینچ دیا. صحابی رسول نے بال کو کھینچ دیا. دوسری نماز میں آئے تو پیچھے بیٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے آگے نہ بلایا، آگے نہ بلایا. وہ صحابی رسول نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب ختم ہوئی، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو ہوئے تو صحابی رسول نے آقا کے ہاتھ مبارک پکڑ لیے، فرمایا اے آمنہ کے لال، آپ ہر روز مجھے آگے بلاتے تھے، آج آپ نے آگے نہیں بلایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیری داڑھی میں ایک بزرگی تھی، آیا ایک رسپیکٹ تھی، وہ سفید بال تھا جو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اس لیے میں تجھے آگے بلاتا تھا کہ تو آگے آ. بات کو ذرا سمجھے اس کو کہ سفید بال کی آقا کے ہاں کیا قدر ہے. اور اگر داڑھی میں سفید بال آ جائے نا، اللہ پاک فرماتا ہے میں جن کی داڑھیوں میں سفید بال آ گئے ہیں میں ان سے بھی حیا فرماتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا،
تو اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اے عزرا جب تو جان نکالنے آنا نا تو مجھے نشانی ضرور دینا، اچانک نہ آنا، اچانک نہیں آنا، بتانا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ وقت گزرا، اچانک اسرائیل آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ریڈی ہو جائیں، ٹائم آ گیا ہے، اس در سے تو ہر کوئی گزرا ہے، صرف آپ کا رب پاک ہے اس سے۔ کہا اسرائیل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے بتائے گا، یہ تو اچانک آ گیا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ داڑھی میں ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگایا، کتنے بال سفید ہیں؟ فرمایا 10 بال سفید ہیں۔ فرمایا یہی نشانی ہے بتانے کی کہ موت آ گئی ہے، قریب ہے۔ جب سفید بال گرا ہے نا نیچے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب تیاری کر لو، اب تیاری کر لو۔ حضرات محترم چہرے پہ حسن لے آئیں، یہ میرے نبی کی سب سے پیاری سنت ہے۔ جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر مرد کی داڑھی تھی، ہر مرد کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کی نقل نہ کرو، عورتوں کی نقل نہ کرو، اور یہ داڑھی منڈوانا اور کلین شیو کرنا یہ عورتوں کی نقل ہے۔ محسوس نہ کیجئے گا، میرا آج ذرا مزاج کوئی اور طرح کا بنا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کیا پتہ کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ پچھلے جمعے پر میرے یہاں پہ ایک بھائی بیٹھے تھے، مجھے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے علامہ صاحب داڑھی رکھ لی ہے آپ کو سن سن کے۔ وہ کدھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے کہا تھا مجھے پچھلے؟ آپ تھے، یہ بیٹھے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، دیکھیں نا یار تبدیلی آئی ہے نا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہے یار۔ میں چاہتا ہوں رکھ لیں، اس پہ ڈیلنگ نہ کریں۔ کیا ڈیل ہے اس پہ کہ یار نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ رب العزت آقا کی سنت آپ نے سجانی ہے، تو اس میں ڈیل نہ کریں۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، نہ گھر جا کے سوچیں کہ اگر میں نے رکھ لی تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، کیا ملے گا؟ میرے نبی خوش ہوں گے، اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ علامہ اقبال تھے نا، علامہ اقبال نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ اقبال، ان کی داڑھی نہیں تھی۔ ایران میں گئے، ایران میں تو صبح اٹھ کے جو آفیسر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے صبح صبح اٹھ کے شیو کرنا، تو شیو کر رہے تھے تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا 10 سال کا، تو اس نے کہا اے اقبال تو داڑھی شیو کر رہا ہے، داڑھی شیو کر رہا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھا رہا، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھا رہا۔ تو اس بچے نے کہا اے اقبال دل مسلمانہ خراسم، دل مصطفیٰ خراسم۔ اے اقبال کسی مسلمان کا دل نہیں دکھ رہا، میرے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس کردار مصطفیٰ لے آئیں، کبھی بھی اولاد آپ کی گمراہ نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں اسلام لے آئیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، درود کی محفل منعقد کریں، آقا کا نام گھر میں لیں، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور جب آپ کے چہرے پہ سنت ہوگی نا تو آپ کی اولاد بھی آپ کی کاپی کرے گی، میرے پیو دے چہرے تے نبی دی سنت سی میں بھی رکھنی ہے، نہیں چھوڑنی۔ ہمیشہ یاد رکھیں شاگرد جو ہے نا وہ استاد پہ ہی جاتا ہے، اچھا استاد ہو نا تو اچھا شاگرد ہی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میرا شاگرد ہے مگر ایسا شاگرد ہے اس کو میں نے سکھایا کم ہے، اس سے سیکھا زیادہ ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو نبی کی امتی ہیں، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اندر لے آئیں، اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اب میں نے ہاتھ نہیں اٹھوانے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار آپ اس راہ پہ چل پڑیں۔ یہ مجلسیں ہمیں قیامت کے دن بھی کام آنی ہیں۔ کس مجلس میں بیٹھتے تھے؟ فلاں مجلس میں بیٹھتے تھے۔ حضرات محترم فلاں مجلسوں کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے، اور کوشش کریں اپنے چہرے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضرور سجائیں۔ میں آپ کو آج دن دے رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے سوچئے گا کہ میں بستر پہ پڑا ہوں، کیا پتا صبح میری اٹھوں یا نہ اٹھوں، میری جان ہی نکل جائے، مگر مرنا تو ہے، اولاد کو چھوڑنا ہے، بینک بیلنس کو چھوڑنا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں پیسہ آپ کمائیں گے، جمع آپ بینک میں کریں گے، عیاشی آپ کی اولاد کرے گی، گناہ آپ قبر میں بھگتیں گے، سزا آپ کو ملے گی۔ تو کوشش کریں کہ دین کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 2 سوال ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر قرآن عربی میں نہ آتا ہو تو میں اردو میں پڑھ لوں تو اس کا ثواب